بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری عربی حروف تہجی کے مخارج کی دہرائی اب مکمل ہوئی۔ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں آپ کو الف سے لے کر یا تک عربی حروف تہجی کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا سکھایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس لیسن کو ضرور دیکھا ہوگا اور فائدہ اٹھایا ہوگا، ساتھ ساتھ پڑھنے کی پریکٹس بھی کی ہوگی۔ آج ہم آپ کو مخارج کی ترتیب کے لحاظ سے حروف کی مشق کرائیں گے تاکہ آپ سب کو حروف کے مخارج کے نام یاد ہو جائیں۔ مخارج کی ترتیب کے لحاظ سے حروف کے کچھ گروپ بنائے گئے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو پیچھے تفصیل سے سمجھائے تھے۔ آج ہم ان مخارج کے سیٹ کی دہرائی کریں گے تاکہ ان کے نام آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلے حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ ان کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے یعنی اندرونی خلا سے ادا ہوتے ہیں جب یہ مدہ حالت میں ہوں۔ اس کے بعد دوسرا گروپ ہے حروف ہلکی۔ حروف ہلکی کتنے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے حمزہ، ہا اقصی حلق، حلق کے سینے کی طرف والا حصہ، وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، ہا وسط حلق، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا ادنا حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، وہاں سے ادا ہوں گے۔ اس کے بعد ہے تیسرا گروپ حروف لہاتیہ۔ حروف لہاتیہ کتنے ہیں؟ حروف لہاتیہ 2 ہیں، قاف، قاف۔ اس کا قاعدہ یہ ہے زبان کی جڑ جب اوپر نرم تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف پر پڑھا جاتا ہے، کاف باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو گروپ ہے حروف شجریہ۔ یہ 3 حروف ہیں، جیم، شین، یا۔ ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ ان کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ اس کے بعد ہے حرف حافیہ، یہ 1 ہے، داد، داد۔ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر 5 داڑوں سے لگے تو داد ادا ہوتا ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت خیال رکھنا ہے کہ دال کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ داد، زبان کی کروٹ اوپر لگے گی، دائیں طرف بھی لگ سکتی ہے اور بائیں طرف بھی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے گروپ نمبر 6 حروف طرفیہ۔ حروف طرفیہ جو ہے 3 ہیں، لام، نون، را۔ یہ 3 حروف ہیں، زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے، اور لام کی جگہ سے تھوڑا سا کم جو مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ اس طرح جو را ہے، را ادا کرتے وقت ہماری زبان کے کنارے کی پشت اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑے سے لگتی ہے، یعنی ہماری زبان رول ہوتی ہے تو را ادا ہوتا ہے۔ را کو پر پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے اس میں تکرار نہ ہو، ر ایسی ساؤنڈ نہ آئے، ر ایسی، ٹھیک ہے؟ اس کو تکرار کہتے ہیں۔ را کے کچھ قاعدے ہیں پر اور باریک پڑھنے کے، وہ ہم آگے چل کر آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے۔ اس کے بعد ہے اگلا جو گروپ ہے، گروپ نمبر اس کو کہتے ہیں حروف نطعیہ۔ حروف نطعیہ 3 ہیں، یہ کون سے ہیں؟ تا، دال، تا۔ تو زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا، دال، تا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا گروپ حروف لثویہ۔ ان کو نرمی والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ سا، زال، ظا۔ اس کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے سا، زال اور ظا ادا ہوتا ہے۔ سا اور زا جو ہے باریک پڑھے جائیں گے اور ظا موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا گروپ ہے حروف صفیریہ۔ اس کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں، زا، سین، صاد۔ تو اس کو ادائیگی کا قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے جو دونوں دانت ہیں سامنے کے وہ ملیں گے اور ہماری زبان اس کے پیچھے جائے گی، ایسے دیکھیں وسلنگ ساؤنڈ آئے گی، زا، سین، صاد۔ صاد جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا
اور زا اور سین باریک پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. حروف شفویہ. حروف شفویہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف یہ 4 ہیں: با، میم، واو اور فا. سب سے پہلے فا کا مخرج دیکھیں. اوپر والے 2 دانتوں کا سرا جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے. اور با جو ہے بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوگا. میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا. اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. یہ گروپ ہوا. 4 حروف ہیں حروف شفویہ، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. اس کے بعد حروف غنہ 2 ہیں: نون شد اور میم شد. اس کا مخرج کیا ہے؟ ناک کا بانسا یعنی ناک کی جڑ. اس سے جو ہے میم شد اور نون شد ادا ہوتے ہیں. اور غنہ کیا ہے؟ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. یعنی ان، مم یعنی ڈبل حرکت والے حروف پر غنہ ہوتا ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. ان کی مجموعے کو قطب جدن کہتے ہیں. ان کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ ساکن حالت میں ہوں یعنی ان پر جزم کا نشان ہوگا تو ہم نے ان کو پڑھتے وقت مخرج کو ہلا کر پڑھنا ہے. مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی حرف ساکن ہے اس سے پہلے حرکت والا حمزہ لگائیں گے تو اس کا مخرج معلوم ہو جائے گا. اب ہم ان تمام حروف کو ادا کر کر دیکھتے ہیں. اق، اط، اب، اج، اد. اب آپ دیکھیں جب یہ ادا کر رہے ہیں تو جہاں پر ہماری زبان رک رہی ہے وہی اس حرف کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. اب یہ گروپ آپ کو پتا چلا. حروف قلقلہ 5 ہیں. اب اس کے بعد ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کون سے حروف ہیں؟ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. یہ 7 حروف ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف. اس کے مجموعے کو خصہ ضغطن قز کہتے ہیں. ان حروف کی ادائیگی بھی ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے. اس کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الف، لام، را. اس کا قاعدہ ہم آگے چل کر آپ کو سمجھائیں گے. کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو ان حروف کے گروپ کے نام یاد ہو گئے ہوں گے. اگر نہیں یاد ہوئے تو ان کو بار بار ادا کریں اور اس کی پریکٹس کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.